وسلم پر ان پہاڑوں میں اتنی محبت سے سلام پیش کر رہا ہے. سلام تو کوئی اپنے سادہ الفاظ میں بھی کہے نا, کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو, وہ یوں بھی کہے نا کہ لکھاں کروڑاں درود و سلام بروح محمد علیہ السلام, تو فوراً دل کھینچا چلا جاتا ہے, یار اس سے مصافحہ کرنا, اس سے مل لوں میں. یہ میرے آقا علیہ السلام کا یوں ذکر خیر کر رہا ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا, اور ان کی علم کی بات تو آپ سن چکے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا جو متن ہے وہ سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا پورا متن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور اس کا پورا جو نچوڑ ہے وہ بسم اللہ کی با میں, اور اس کا جو پورا نچوڑ ہے وہ با کے نقطے میں ہے, اور مولا کائنات فرماتے کہ وہ با کا نقطہ میں ہے. وہ مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس ویرانے میں میرے کریم آقا علیہ السلام کا اس محبت سے ذکر کر رہا ہے. آگے پیچھے دائیں میں نے دیکھا کوئی ایسی چیز نظر نہیں بازار جس کی آواز ہو, حیران ہوئے. حیرانگی بڑی تو میرے اور آپ کے آقا تو وہ ہیں جو ہم کو بھی یہاں ملادہ فرما رہے ہیں کہ میرے غلامان میرے عاشق نور مصطفیٰ مسجد میں الحمدللہ یوں میرے رب عز و جل کی اور میرے نام کی ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہوئے, تو وہ تو اپنے غلاموں کی حال سے باخبر ہیں. پوچھا علی کسی نے حیران کر دیا. عرض کی آقا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو اس ویرانے میں آپ پر اس محبت سے سلام پیش کر رہا ہے. فرمایا علی سامنے پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی دیکھ رہے ہو؟ جی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس پر سرخ رنگ کا پتھر بھی دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا رب کے حکم سے وہی پتھر تیرے نبی پر سلام پیش کر رہا. تو کہنا پڑے گا کہ ہو دی ازربا لائے جی میں ماندا یار تینوں ایکو ہی کام دی گل دساں, سونے تے درود پہنچائے گا. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے شامل حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت ہے, اللہ کے ولی. باہر کوئی خیر خواہ اسلامی بھائی ذرا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ راول پنڈی میں رہائش کرتے تھے اور آپ سید زادے بھی ہیں الحمدللہ. بہت زبردست عالم دین اور ولی کامل. 1925 میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 66 سال تھی. اسی عرصے میں آپ پر ایک روحانی کیفیت طاری رہتی تھی. تنہائی میں ہوتے یا لوگوں کے درمیان ہر وقت بس خاموشی اختیار فرمائے رکھتے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آہ بھر کر سر مبارک اٹھاتے, چہرہ مبارک کا رنگ کبھی زرد ہو جاتا کبھی سرخی مائل. روٹین کے مطابق گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے لوگوں کے درمیان تشریف لاتے, مگر پوری محفل پر خاموشی طاری رہتی. آپ کے مرید اور چاہنے والے بعد دفعہ آپ کی عادت دیکھ کر رونے لگتے کہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہی کیفیت بدستور رہی.
زمانے میں ملتان شریف کے رہنے والے ایک سید صاحب کو خواب میں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہوئی. حضور غوث پاک نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کیفیت کے متعلق تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مہر علی پر یہ ولایت کا ایک خاص مقام طے کر رہے ہیں. اس مقام کو طے کرتے وقت مشائخ یعنی اولیاء کرام کی بھی امداد نہیں انہیں پہنچتی، مگر اس مرحلے میں بھی ایک صاحب یعنی خود غوث پاک برابر ان کی مدد اور رہنمائی کر رہے تھے. وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی ہیں سبھی تیرے زیر قدم یا غوث اعظم. عاشقان رسول یہ ہے غوث پاک. غور فرمائیے، اولیاء کرام وہ بلند ہستیاں ہیں کہ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو لوگ اولیاء کرام کے در پر حاضر ہوتے ہیں، مشکلیں حل کرواتے ہیں. مگر اس شان و عظمت کے کہ اس مقام و مرتبے کے قربان کہ جب اولیاء کرام کو مشکل پیش آتی ہے تو ان کی امداد کے لیے پیروں کے پیر آتے ہیں. بلکہ پیر دستگیر الحمدللہ عزوجل غوث جلی شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کرم فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی روحانی توجہ آپ کے نگاہ کرم و نگاہ کی بڑی بڑی الحمدللہ اولیاء کرام نے اس کی فیض و برکات پائے ہیں اور یہ منزلیں انہوں نے طے کی. آئیے مل کے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو امیر السنت نے ہمیں نعرے دی مل کے لگا لیں. دمادم دستگیر آپ نے کہنا یا غوث اعظم دستگیر. دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر. دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر. دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر. میرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر. میرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر. محبوب رب قدیر غوث اعظم دستگیر. سارے پیروں کی ہے پیر غوث اعظم دستگیر. بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر. دل پسند و دل پذیر غوث اعظم دستگیر. اے میرے روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر. اے میرے روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر. آپ ولیوں کی امیر غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر. تیری زلفوں کا اسیر غوث اعظم دستگیر. تیری زلفوں کا اسیر غوث اعظم دستگیر. آ گئے منکر نکیر غوث اعظم دستگیر. آ گئے منکر نکیر غوث اعظم دستگیر. ہو کرم اے میرے پیر غوث اعظم دستگیر. زیر ہو نفس شریر غوث اعظم دستگیر. زیر ہو نفس شریر غوث اعظم دستگیر. بخشوا دو میرے پیر غوث اعظم دستگیر. بخشوا دو میرے پیر غوث اعظم دستگیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. پیارے محترم میٹھے اسلام بھائیو، آج بڑی 11ویں شب کی یہ شب ہے اور شان اولیاء کو قرآن نے بیان فرمایا. کہیں قرآن بیان فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہیں اپنے نیک بندے اولیاء کرام کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور کہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. ترجمہ قرآن کنز ایمان میں قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہے، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہے اور خوب پھیلانے والیوں کی، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی. یہ 5 آیات اس میں اللہ پاک نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اور یہ 5 چیزیں کیا ہیں، یہ کن کے اوصاف ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں.
اور لکھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے متعلق ہے، اولیاء کرام کے متعلق۔ اس قول کے مطابق ان آیات کا معنی کیا بنے گا؟ مفسر شہید مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب موعظہ نعیمیہ میں تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں والمرسلات عرفا، یعنی اولیاء کرام کی ان جماعتوں کی قسم جو قیامت تک لگاتار بھیجی جاتی رہیں گی۔ معلوم ہوا کہ نبوت اگرچہ ختم ہو چکی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ اولیاء کرام کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ فیضان اولیاء، فیضان اولیاء، فالعاصفات عصفا، یعنی ان اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ یہ دلوں کا میل کچیل، گناہوں کی سیاہی وغیرہ ایسے دور کرتے ہیں جیسے تیز ہوا کے جھونکے زمین سے کوڑا کچرا دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ کرام کی نگاہ خیر سے عقیدے کی گندگی دور ہوتی ہے، بد عقیدگی سے بندہ توبہ کرتا ہے، اخلاقی گندگیاں دور ہوتی ہیں، گناہوں کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، کردار ستھرا اور باطن چمکدار ہوتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کی نگاہ سے ظاہری جسم کی بیماریاں، دکھ، درد، پریشانیاں بھی اللہ اپنی رحمت سے ان کی دعاؤں کے صدقے دور فرماتا ہے۔ والناشرات نشرا، یعنی ان اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اس جانب حق کا بول بالا ہو جاتا ہے، اور یہ جدھر توجہ فرمائیں اس طرف اسلام کا پرچم لہلہانے لگتا ہے، وہاں سنتوں کی بہار آ جاتی ہے، کافر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ توبہ کر کے متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اور غوث پاک کی بھی یہی شان ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی سیرت میں لکھا ہے، آپ کے بیٹے سید عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں 5000 کفار کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا، 5000، اور 1,00,000 سے زیادہ گناہ گار، ڈاکو، چور، بڑے بڑے گناہ کرنے والے آپ کے ہاتھ پر تعین ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں ولایت کی منزلیں بھی طے کروا دی۔ بڑی مشہور کرامتیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے، چور آیا، آ کر اپنا اس نے کام کیا، گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی کہ جو وہ چرا کے لے جاتا۔ جس کمرے میں آپ عبادت کر رہے تھے، حجرے میں، آپ نے بڑا قیمتی جوبہ پہنا ہوا تھا جو بڑی مالیت کا تھا، وہ سامنے ٹانگا ہوا تھا، آپ عبادت سے مشغول تھے۔ اب یہ چور انتظار کرنے لگا کہ کب بابا جی سوئی اور جوبہ چراؤں، اپنا کام کریں۔ خیر اسی انتظار میں، لیکن اس چور کو کیا پتا، یہ تو وہ پیر صاحب ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ کتنے سال تک؟ آج میں اور آپ بھی غوث پاک کے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ غوثیہ، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے 11ویں کھا رہے ہیں، اللہ ہمیں کھلاتا رہے، پاک نعمتیں ہیں، یہ رزق حلال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ غور کریں کہ اپنی زندگی کے مسلسل کوئی 40 دن یاد ہے کہ عشاء پڑھ کے سو گئے ہوں اور نماز فجر، عشاء باجماعت پڑھی، سو گئے، نماز فجر باجماعت پڑھی، اور روایت کا مفہوم کیا ہے کہ جو یوں کرتا ہے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سو جائے اور نماز فجر باجماعت پڑھ لے، پوری رات عبادت کا ثواب ہے۔
11ویں کھا رہے ہیں، غوث پاک کے نعرے لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ غوث پاک کی سیرت مجھے اور آپ کو درس دیتی ہے۔ اے غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، میرے اور آپ کے پیر صاحب تو وہ ہیں، پیروں کے پیر ہیں، اور آپ کے قدم کی موڑ لگتی ہے تو ولی بنتا ہے۔ وہ ہستی ہے کہ جن کی منبر بنی گردنِ اولیاء، اس قدم کی کرامت میں، اس قدم کی کرامت پہ وہ غوث پاک تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی، اور 15 سال آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ہر رات میں ایک قرآن پاک پڑھ لیا کرتے۔ اگر ایسے خوش نصیب موجود ہیں، مبارک ہو، یہ معمول ہے نماز فجر بھی باجماعت پڑھنے کا، اسی طرح نماز عشاء پڑھ کے، اور اگر اس سے محرومی ہے تو آئیے آج اس اجتماع غوثیہ میں یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نمازیں پنجگانہ باجماعت پڑھا کریں، صحیح معنوں میں غوث پاک کے غلام ہونے کا حق ادا کریں۔ میرے اور آپ کے غوث کون ہیں؟ بلکہ اس سے کمال کی بات کہ آپ 4 سال 5 ماہ کی عمر میں جب پہلی دفعہ رسم بسم اللہ کے لیے مدرسے میں بھیجا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قاری صاحب نے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، یوں آپ نے پڑھا۔ لکھتے ہیں کہ آپ نے اس نشست میں 18 پارے سنا۔ کتنے؟ الف لام میم سیقول السفہاء تلک الرسل فضلنا لن تنالوا البر، پڑھتے گئے، قد افلح المؤمنون تک پڑھا۔ قاری صاحب دیکھ رہے ہیں عمر کتنی؟ آج میں اور آپ بھی غوث پاک کے دیوانے، آج ایک ہمارے میں تعداد ہے جنہیں قرآن اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اپنی نماز درست نہیں کی، زندگی بیتی چلی جا رہی، داڑھی میں سفید بال آ گئے، اولاد ہو گئی، پوتوں دوتوں والے ہو گئے، اب اس کے بعد کیا امید ہے؟ آخر تو موت ہے نا۔ آئیے اس اجتماع غوثیہ میں ایک نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے جتنے بھی لمحے باقی اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں صحیح قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا، زوردار نیت ہو تو۔ اب سوال پیدا ہوگا کیسے پڑھیں گے؟ اب تو عمر ہی گزر گئی، مدرسے میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اب جائیں گے، بعضوں کو شرم آتی ہے، بابا جی ہونا آ گئے، ہوتا ہے نا، چچا اب آ گئے یہ پڑھنے کے لیے، اور بعض دفعہ یہ بچے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے والدین کو جو اپنے بچوں کو مدارس کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں نا تو ان کا قرآن سن کے دل خوش ہوتا ہے، اتنا پیارا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ گھبرائیے نہیں، یہ پریشانی بھی آپ کی دعوت میں دور کرتی ہے۔ ہمارے بڑے اسلامی بھائیوں کے مدارس مساجد میں لگتے ہیں، مارکیٹوں میں، ہمارے باولنگر میں بھی، الحمدللہ پورے ضلع میں ہمارے۔ اس کی چین ہے کہ ہم نے دعوت کے تحت قاری صاحبان کو ہائر کیا ہوا ہے جو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک، 4 بجے تک مختلف مارکیٹوں میں جا کر قرآن پڑھاتے ہیں۔ نیت کیا ہے آپ کو میں بات بتاؤں گا، دل بہت خوش ہوگا۔ لودرا میں ہمارا بڑے اسلام بھائیوں کا مدرسہ چل رہا تھا، تو اس کا سال کی وجہ سے مدارس کے دستار فضیلت ہوتے ہیں، جتنے بچے حافظ بن گئے بھائی ان کی دستار بندی ہے، اس طرح یہ بڑے مدارس کے اسلامی بھائیوں کا بھی ختم قرآن ہوتا ہے۔ اس میں ایک 67 سالہ کم و بیش بزرگ جو قرآن پڑھ رہے تھے ان کا ختم قرآن ہوا۔ عمر کتنی؟ کم و بیش، سفید داڑھی، اور مارکیٹ والے اتنے خوش ہوئے، ان بابا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہہ رہے تھے ان دعوت اسلامی والوں کا بھلا ہو جنہوں نے مجھے اس عمر میں صحیح قرآن پڑھنے والا بنا دیا۔ کیوں نہ پڑھے یار؟ میرے اور آپ کے پیر دستگیر محبوب سبحانی قندیل نورانی
شیخ عبد القادر جیلانی تو چھوٹی عمر میں 18 پارے سناتے. قاری صاحب نے کہا بیٹا کہاں یاد کیے؟ کہا میری والدہ 18 پاروں کی حافظ ہے، سیدہ فاطمہ ام خیر رحمۃ اللہ تعالی علیہا. حمل کے دوران اور دودھ کے زمانے میں میری والدہ قرآن پڑھتی تھی، میں نے سن کے یاد کر. بیٹا پھر کیوں نہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو؟ تو آئیے اس اجتماع غوثیہ میں میں اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن صحیح پڑھنا ہے. زور سے کہیے نا انشاءاللہ. جنہیں آتا ہے مبارک اپنے محلے کی امام صاحب کے پاس بیٹھیے، دعوت اسلامی کے ہمارے ذمہ داران کے پاس بیٹھیے. مجھے پتا چلا یہاں مدرسے کا بھی افتتاح ہے، ایسی ہے ہو چکا ہے ماشاءاللہ. یہاں بھی درجہ لگنا شروع ہو گیا. قاری صاحب کون ہے بھائی؟ یہاں کون سے قاری صاحب ہیں؟ یہاں قاری صاحب کون جو پڑھاتے ہیں؟ اچھا، انہیں بھی انشاءاللہ عرض کریں گے شام میں بڑے اسلامیہ کا یہ مدرسہ لگائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاب بھائی لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ صحیح قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب توبو الی اللہ استغفراللہ. میرے اور آپ کے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 سال تک روزانہ ایک ختم قرآن کرتے. چلے زیادہ نہ ہو، کاش میری اور آپ کی صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے، نماز پڑھی تلاوت قرآن کی، اور رات سونے سے پہلے بھی سورہ ملک پڑھ لیا کریں. روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک 30 آیات کی سورت ہے سورہ ملک. یہ اپنے پڑھنے والے کی کل بروز قیامت قبر میں شفاعت کریں گے، عذاب سے اس کی حفاظت کریں گے پڑھنے والے. تو غوث پاک تو وہ ہے کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. چور آ گیا کہ بابا کب سوئے گا؟ بابا جی جب سوئیں گے جو بہت اٹھا لوں گا. لیکن اسے پتا نہیں تھا یہ تو وہ پیر صاحب ہے جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. اسی انتظار میں تھا. آدھی رات ہوئی، دروازہ کھٹکا. اب یہ چور گھبرایا، میں تو اندر آ گیا ہوں، اب کیا ہوگا؟ پہلے تو بابا جی اکیلے تھے، اب تو میں پکڑا جاؤں گا. دروازہ کھولا، ایک علاقے سے لوگ آئے ہوئے، کہنے لگے حضرت ہمارے علاقے کے قطب کا انتقال ہو گیا. یہ روحانی بھی ایک نظام ہے. پوری دنیا میں ہر وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں. کتنے؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، روحانی نظام. جیسے دنیاوی نظام ہے ڈی پی او، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، اسی طرح ڈی سی او صاحب، اسسٹنٹ کمشنر، اس طرح کے اداروں کا یہ نظام ہے جو سرکاری. اور یہ روحانی اللہ کے نیک بندوں کا نظام ہے. پھر قطب، یوں یہ ڈیوٹیاں لگی ہوتی. تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے علاقے کا قطب کا انتقال ہو گیا. غوث پاک فرمانے لگے کوئی فکر نہیں، سامنے یہ پیچھے چھپا ہوا ہے، یہ بندہ تمہارے علاقے کا قطب ہے. چوروں کو قطب کون بناتے؟ غوث پاک. وہ بندہ کہ نہیں جی میں تو چوری کرنا ہے. آپ کی جو نگاہ پڑی نا، کیوں نہ ہو آپ کی یہ کیفیت، آپ کی نگاہ، کیونکہ جو توحید کی میں ہے نا وہ نظروں سے پلائی جاتی ہے، خیالوں سے. اب جب یہ کیفیت بنی نا، اب یہ تو چور تھا، غوث پاک نے نگاہ ڈالی، اس کی دل کی کیفیت بدلی، تائب ہوا. آپ نے بقیہ مناظر بھی پھر طے کروائی. جو آیا جوبہ چرانے تھا اسے وقت کا قطب بنا کر روانہ کر دیا. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ شان، مرتبہ، ولایت عطا فرمائی. غوث پاک الحمدللہ عزوجل پیروں کے پیر ہیں.
دو مسلمانوں کی لڑائی ہو گئی تھی، ایک محلے سے گزر رہے تھے کہ مسلمان اور کافر کی لڑائی ہو گئی تھی. آپ گئے بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ مسلمان نے کہا جی میرے ساتھ یہ عیسائی ضد کر رہا ہے کہ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا سب سے اعلیٰ ہے، ہماری یہ لڑائی ہو رہی. آپ نے اس عیسائی سے پوچھا بھائی آپ کیوں کہتے ہو یہ؟ اس نے کہا جی میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. فرمایا اگر میں مردوں کو زندہ کر دوں تو میرے نبی کو سب سے اعلیٰ مانو گے؟ ٹھیک ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ قبرستان میں لے کے چلا گیا، پرانی سی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر کا میں مردہ زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. اب کیا ہوا کہ غوث پاک اس قبر کے قریب تشریف لے گئے، ٹھوکر لگائی اور کہا قم باذن اللہ. کہتے کہ مردہ کھڑا ہو گیا. اب وہ عیسائی آپ کے ہاتھ چھونے لگا اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، بیعت بھی کی اور کہنے لگ گیا سب سے اولا سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول